الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستو رمضان مبارک کے جمعے کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور رمضان کی برکتیں سعادتیں رحمتیں بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں اللہ کے نیک بندے ہم سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن اس نورانی اور پاکیزہ اور مقدس رحمتوں کے مہینے کے اندر کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اللہ کے عذاب کو، اس کے قہر کو، اس کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بیان تقریر آپ بہت سنتے ہیں، ایک درد ہے، ایک اڑھن ہے، ایک غم ہے، ایک فکر ہے۔ اس غم اور اڑھن کے اندر بیان اور تقریر کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، میری زبان سے اگر کچھ باتیں کڑوی نکل جائیں، تلخ نکل جائیں، تو میں اپنی گفتگو کو شروع
کرنے سے پہلے آپ سے ادب کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے مقصد کی بات شاید آج نہ عرض کر سکوں۔ جسم کے اندر کس قدر زخم لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس جگہ سے پہلے مرہم پٹی شروع کی جائے۔ میں نے ذہن یہ بنایا تھا کہ آج زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، ذہن میں یہ بات تھی، لیکن میں مجبور ہوا اپنی بات کو روک کر کے دوسری بات کہنے پر۔ مجبور اس لیے ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں اور کچھ قوم کے ہمدرد غیور نوجوان جن کو معاشرے کی فکر ہے، وہ حضرات بھی اس بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے مجھ سے عرض کر رہے تھے کہ اس طرح کا ماحول ہے۔ میں نے کہا یقیناً اس طرح کا ماحول ہے۔ تو یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا؟ یہ مسلمان قوم جو ساری دنیا کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، جو ایک نمونہ تھی، آئیڈیل تھی اوروں کے واسطے، آج اس امت مسلمہ کا حال کیا ہو چکا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کون ہے، کس کو کہتے ہیں؟ سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے اپنی زبان سے مسلمان کا تعارف کرایا تھا۔ یہ تعارف میرا نہیں ہے، کسی عالم کسی ولی کا نہیں ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف، مسلمان کا تعارف، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے ذخیرے کو تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھے وہ مسلمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے چلے جائے شاید وہ مسلمان ہے کہ بڑا کام اس نے کیا ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2-3 کلو گوشت پنی میں لپیٹ کر کے لائے، صبح شام افطاری میں سحر میں کباب اور گوشت استعمال کرے، شاید اس کو مسلمان کہتے ہو، چونکہ مسلمان کی شان گوشت ہے۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یاد رکھیے، دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے کسی کو بھی مسلمان کی پہچان نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا عبادات الگ ہے، عقائد الگ ہے، معاملات الگ ہیں، معاشرت الگ ہے۔ جب مسلمان کی تعریف اور تعارف کی بات آئی تو قربان جائیے دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا مسلمان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وَزَعْمِ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو۔ وضاقتہ دیکھ لو، یہودیوں سے ملتی جلتی، نصرانیوں سے ملتی جلتی، غیروں سے ملتی جلتی، لباس، کھانا، کلچر، شادی، سوسائٹی، ساری چیزوں کی فہرست بناؤ اور پھر دیکھو کہ محمد عربی اور ان کے غلاموں سے ہماری سیرت اور صورت ملتی ہے، یہ یہود و نصارہ سے ملتی ہے۔ خود اپنے آپ اپنا محاسبہ کر لینا۔
علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، بڑے بڑے دعوے ہیں میں سید ہوں میں مرزا ہوں میں یہ ہوں میں فلاں ہوں۔ تو علامہ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان۔ سوال کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مسلمان ہو؟ بس مجھے یہ بتا۔ ہم سب کچھ ہیں خدا کی قسم، لیکن کامل مسلمان نہیں۔ آگے علامہ اقبال نے کہا کہ آج کس کس چیز کا رونا رویا جائے، مسلمان الگ الگ برادریوں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں الگ الگ طریقے سے اس کی تقسیم ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث خطبے کے اندر پڑھی، آپ نے فرمایا مسلمان جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء اور جوارے سے دوسرے مسلمان امن میں شانتی میں ہو، سمجھو وہ مسلمان۔ اس حدیث کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بات مسلمان کی مسلمان کے بارے میں آئی ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اسلام والے، غیر ایمان والے اگر ان کو تکلیف پہنچ جائے تو پھر نو پرابلم، لیکن یہ حدیث کا مفہوم رونگ، غلط ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی مسلمانوں کے درمیان ہی گزرتی ہے، ان کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، محلہ ہے۔ فرمایا کہ جس مسلمان کے پڑوسی، اس کے مسلمان بھائی جس سے محفوظ ہوں تو غیر ایمان والا تو اس سے بدرجہ اولا محفوظ ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس عبادت کے مہینے میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، گناہ بے لذت، ایک طریقے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اپنی گلی سے باہر نکلیے، گھر سے باہر، عشاء کی نماز کے بعد نوجوانوں کا، بوڑھوں کا حال یہ ہے، چوکڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، 1 گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹہ گزر جائے، کوئی پرسان حال نہیں۔ بھئی کس چیز کے مشورے ہو رہے ہیں؟ آپ گلی کوچوں سے باہر نکلے، 10-10, 15-15, 20-20 سال، 25-25 سال کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں راستے کے اندر، چڑیا بلہ کھیل رہے ہیں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ان راستوں کے اوپر کیا صرف ہمارا حق ہے؟ کیا یہ پلے گراؤنڈ ہے، کھیلنے کی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنے لوگوں کی تکلیف کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ میں ابھی 3-4 دن پہلے جامع مسجد کسی کام سے گیا، کام بھی بتا دوں، آپ سوچیں گے پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہوگا۔ بعض مرتبہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کیا کام تھا کہ امام صاحب کو وہاں پر جانا پڑا؟ کام یہ تھا فینی سمجھتے ہیں ہم جو شہری میں کھاتے ہیں، وہاں ایک اچھی سی دکان ہے، میرا گلا پڑا رہتا ہے تو میں نے سوچا دیسی گھی کی اگر وہاں سے لے لیں گے تو 20 دن ہمارے شہری کے اچھے سے گزر جائیں گے۔ تو ہمارے ایک ساتھی، مسجد کے ذمہ دار ساتھی ساتھ تھے، خدا کی قسم جامع مسجد کے علاقے میں جا کر کے رات کے 12 بجے ایسا محسوس ہوا دل رکھنے کی جگہ وہاں پر نظر نہیں آئی۔ قدم سے قدم، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، ہر طرح کے عمر کا آدمی وہاں پر، اتنی بھیڑ، اتنا رش۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کے تو من گھبرا گیا، ارادہ کیا واپس چلتے ہیں، وہیں سے لے لیں گے۔ پھر سوچا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، چلو کر لیں۔ پولیس بیریکیڈ لگائے ہوئے ہے، 4 ویلر اس کو اندر نہیں جانے دے رہی۔
آپ سمجھیے کہ ہم نے اس ملک کے پولیس والوں پر کتنا ظلم کر رکھا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کا رمضان آئے گا تو ہماری ڈیوٹی بڑھ جائے گی، وہ دعا کریں گے، بد دعا کریں گے آپ کے۔ مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا اس کا رمضان آئے کہ آپ نو ٹینشن ہو کر کے آرام سے پیر پھیلا کر کے سو، ہم آپ کو کوئی تکلیف اپنے عمل سے نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کیریکٹر اگر ہم ان کے سامنے پیش کرتے تو شاید اسلام کا مطالعہ کرنے کی ان کو توفیق ہوتی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، میں بھی اسلام کا مطالعہ کروں، اسلام پر اسٹڈی کروں۔ ہم اپنے عمل سے غیروں کو نفرت دلا رہے ہیں مذہب اسلام سے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ دکانوں پر جا کر کے دیکھیے، ٹوکن نمبر لگا کر کے ایک ایک گھنٹہ نوجوان انتظار کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر کہ جس قوم کے نوجوانوں کی تربیت اس انداز پر کی گئی تھی کہ اگر تیرے ہاتھ اٹھے تو غریبوں کی مدد کے لیے، تیرے پیر چلے تو کسی کی مدد کے لیے، تجھے مال دیا ہے تو کسی پر احسان کرنے کے لیے، یہ صرف اپنی تن پرستی کے اندر اتنی مبتلا ہو چکی ہے کہ نہ اس کو راتوں کی تراویح کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ مقدس مہینے کی عبادت کا پتہ، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کھانے کی دکانوں پر لمبی لمبی لائن لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد عورتوں کا حال یہ، شرم نہیں آتی اس معاشرے کے افراد کو اپنی بیٹیوں کو باہر نکالتے ہوئے؟ رات کے وقت کے اندر عورتوں کا سفر کرنا تو بغیر محرم کے ویسے بھی منع ہے۔ اس کے بعد جب ہم ادھر سے آئے تو یہاں برہم پوری روڈ جو ہمارا ایک کلیان والا ہے، بڑے بڑے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افسوس ہوا ان کو دیکھ کر کے کہ غیر مسلم اس راستے سے گزرے گا تو کیا اثر دے گا۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کروزہ ہاتھ رکھ کر کے، کیا یہی تعلیم دی تھی اللہ کے نبی نے کہ رمضان کے مہینے میں کرکٹ کھیلنا ہے اور یہ کھیلنا ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ حدیث کے اندر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگہبان ہے، چرواہا ہے۔ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کو اپنی اولاد کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ عشاء کے بعد کہاں جاتا ہے، فجر کے بعد کہاں جاتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں اس کی سوسائٹی ہے، کہاں زیادہ وقت گزارتا ہے، ان چیزوں پر دھیان رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ پھر روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا بیٹا ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ تو کرمنل لوگ ہیں، نمبر 2 کے لوگ ہیں۔ باپ حاجی صاحب، نمازی صاحب، اور بیٹے نے کوئی کام کر دیا، اب پولیس تھانے کے چکر کاٹ رہے، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بتانے کو ڈوب مرنے کو جگہ نہیں، بیٹے نے ایسا کام کر دیا، وہ بیچارہ معاشرہ عزت دار آدمی، محلے کے اندر حاجی صاحب، نمازی صاحب، لیکن بیٹے کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تھانے کے، کورٹ کے چکر کے کاٹنے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ جاؤ، اس سے پہلے یہ قوم دوسروں کو بیدار کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس قوم کے اخلاق کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا تھا۔ یہ قوم دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی زندگی کا ایک نمونہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلافت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے۔ میں آیا حضرت سے ملاقات کے لیے تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے پاس کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں، کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں۔ امیر المومنین نے اسلامی حکومت کے سپر پاور اور اس زمانے کے بہترین امیر المومنین جن کی تربیت تو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا میں نے لسٹ کو پڑھا تو ایک طرف معاشرے کے اندر جو بیمار لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آگے ان کی خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
ایک طرف بیواؤں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف ان بیواؤں کی خدمت کرنا کون کس کی ذمہ داری ہے ان کے نام لکھے ہوئے۔ لسٹ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر نام آیا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، مدینے سے باہر رہتی ہے، صرف نام لکھا ہوا ہے لیکن کون خدمت کرتا ہے اس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہاں معاشرہ یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ حضرت عمر نے اپنے پلے سے گانٹھ باندھ لی، اس بوڑھی عورت جس کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، میں حضرت سے بھی درخواست نہیں کرتا میرا نام لکھو، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کے لیے خدمت کرنی ہے۔ چپکے سے وہ ایڈریس نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور اگلے دن جب صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے اس پتے پر پہنچے اور جا کر کے مدینے سے باہر ایک بوڑھی عورت کا مکان ہے، جھگی جھونپڑی ہے، وہاں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں، اندر سے بوڑھی نے آواز دی، کون؟ فرمایا میں عمر خطاب کا بیٹا، اس وقت یہ امیر المومنین نہیں بنے، یہ تو بعد میں بنے، میں عمر خطاب کا بیٹا آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ دروازہ کھولیں، مجھے بتائیں کیا خدمت کرنی۔ فرمایا بیٹا کوئی خدمت کرنے والا میری خدمت پہلے سے کرتا ہے، وہ آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ اب تو حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے، تجسس ہوا کون ایسا آدمی ہے کہ جس نے اپنا نام بھی لسٹ کے اندر نہیں لکھا لیکن خدمت کرتا ہے۔ تو اگلے دن تہجد کی نماز پڑھ کر کے آئے، کتابوں میں لکھا ہے تہجد کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پھر بوڑھی عورت نے پوچھا کون؟ فرمایا میں عمر خطاب کا بیٹا۔ کہا اماں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا خدمت کرنے والا آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا تجسس بڑھا، میں نے پوچھا اماں کون شخص ہے، اس کا نام، ایڈریس، اس کا پتہ بتاؤ۔ فرمایا بیٹا نہ میں نے آج تک اس کا نام پوچھا ہے، نہ اس نے اپنا نام آج تک مجھے بتایا ہے۔ عمر کہنے لگے تو ہلاک ہو گیا، تو بتا رہا ہے عمر خطاب کا بیٹا، وہ تجھ سے بڑا نیک آدمی ہے جو اپنا نام بھی اس بوڑھی عورت کو ابھی تک نہیں بتایا ہے۔ فرمایا اماں کیسا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ فرمایا بیٹا اس کی آواز بڑی نرم ہے، اس کا لہجہ بڑا نرم ہے، جب وہ آتا ہے سلام کرتا ہے، کہتا ہے اماں پردے کے اندر چلی جاؤ اور جو ضرورت ہو مجھے بتا دو، جب وہ باہر جاتا ہے تب کہتا ہے کہ اب آپ اپنا کام کر لیجیے۔ تو میں بس صرف آواز سے پہچان سکتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا، جستجو ہوئی کہ اس بندے کو ضرور پکڑنا ہے، یہ کون آدمی ہے جو اپنا نام بتانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں ایک طرف تو یہ تھے ہمارے اسلاف اور قابل، ایک نہیں ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھتے ہی اس بوڑھی عورت کے مکان کے قریب آ کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس بندے کو ضرور پکڑنا ہے جو روزانہ چپ چاپ خدمت کرتا ہے۔ اس کو کہا ہے قرآن نے کہ اگر ریس لگانی ہے تو نیکی کے کاموں کے اندر دوڑ لگاؤ، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگانی ہے، ریس لگانی ہے، آگے بڑھنا ہے تو ان کاموں کے اندر بڑھو کہ وہ خدمت کرتا ہے میں اس سے زیادہ خدمت کروں گا۔ ہمارے یہاں ان چیزوں میں ریس نہیں لگتی، مال دولت کے بڑھانے کے اندر اس نے ایک فلیٹ خریدا ہے تو میں 2 خرید کر کے دکھاتا ہوں، اس نے ایک پیناما کیا ہے میں 2 کر کے دکھا دیتا ہوں، اس نے یہ کیا ہے میں وہ کر لیتا ہوں، حالانکہ نیکی کے کام یہ ہے۔ فرماتے ہیں عشاء کے بعد چپ چاپ بیٹھ گیا تو عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد جب رات کا اندھیرا بالکل چھا گیا، سنسان بالکل، لوگ کوئی آرام کر رہا ہے کوئی کچھ، چپ چاپ ایک بزرگ شخصیت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے مکان کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی میرے سامنے سے گزرے میں نے اندر سے باہر نکل کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
چونکہ سب سے پہلا کلمہ یہی ہونا چاہیے جب ملاقات ہو. تو ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا سنتے ہی میرے دل کے اندر یہ بات آئی. عمر فرماتے ہیں آواز تو مجھے ابو بکر صدیق کی محسوس ہو رہی. آواز مجھے، چونکہ رات کا اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں، پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو ابو بکر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں. وہ پہلے ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ تجسس اور تحقیق کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین آپ اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا. میں 3 دن سے تلاش میں تھا اور میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ اس نیکی میں اگر سبقت کرنے والا کوئی شخص مدینے کی سرزمین میں ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق قحافہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے کنفرم کر لیا. اب اس سے آگے چلو. دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے پیروں کے جوتے چپل جو بھی تھے وہ اپنی بغل کے اندر دبا رکھے ہیں. پوچھا حضرت کنکریلی زمین ہے، کنکر کی وجہ سے آپ کے پیروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ فرمایا عمر تجھے نہیں پتا، لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، میرے جوتے چپلوں کی آہٹ سے کہیں کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار کر دیا. خدا کی قسم ان واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو جب ہم چیک کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایمان کا کوئی دانہ، ایمان کی کوئی شمع ہمارے پاس ہے. ہم تو الٹا سیدھا جھکنے کو مسلمان سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے دل میں بات آتی نہیں کہ کسی کو تکلیف سے بچانا بھی ایمان. میں آج آپ کو پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر بتانا چاہتا ہوں. پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، پورے قرآن کا، پورے دین کا نچوڑ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تم عبادت کم کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہر چیز کی کمی کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہوگی تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت معاف کرنے والے نہیں. اس لیے فرمایا میزان عدل کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ بڑے بڑے اعمال، میزان، ترازو جو قیامت کے دن تولا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. اور اچھے اخلاق اس کا نام نہیں کہ کسی سے مسکرا کر کے مل لیے، زبان سے 2 میٹھے بول بول دیے. اگر اس کا نام اخلاق ہوتا تو بہت سارے ضدی تاجر جو ہے آپ ان کی دکانوں پر جائیے، چائے بھی پلائیں گے آپ کو. لیکن وہ چائے کس لیے پلا رہے ہیں؟ وہ ایک فیشن ہے، پروفیشنل طریقے سے وہ گائیڈ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کسٹمر سے کس طرح ملنا ہے. ان کی نیت صرف یہاں تک ہے. آپ پلین میں سفر کیجئے، ایئر ہوسٹس آپ کا مسکرا کر کے استقبال کرے گی، لیکن ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو ہر کسٹمر سے اسی طرح ملنا ہے، اس لیے کہ ان کی تنخواہ اسی چیز کی. حسن اخلاق اس چیز کا نام نہیں. حسن اخلاق دل سے عزت اور رسپیکٹ کرنے کا نام ہے، قدر کرنے کا نام ہے. آپ آنے والے کسی بھی کو اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تقریر، یہ درد، یہ گفتگو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف بیان کے لیے نہیں، اپنا درد دل بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو سنبھالو قبل اس کے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم شکایتیں کرتے ہیں فلاں جگہ پر مسلمان پٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے تمہاری ٹھکائی اور پٹائی کے لیے، تاکہ تمہیں درست کیا جائے. جب کسی چیز کا نظام بگڑتا ہے تو سدھارنے کے لیے بھی کچھ افراد ہوتے نہیں ہوتے. اللہ کی طرف سے نظام بن چکا ہے.
اگر تم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں وہی اخلاق اپنانے پڑیں گے جو اخلاق اور کردار صحابہ کا تھا، صحابہ کے غلاموں کا تھا، محمد کے غلاموں کا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خدا کی قسم محمد عربی اور ان کے غلاموں کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، ساری دنیا کا باطل بغیر محنت کے انڈے کے چھلکے کی طرح ٹوٹ جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا، اور وہ آپ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ عشاء کے بعد آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے روک ٹوک کر اس کو مت جانے دو، اور راستے کے اندر کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ راستے کے اوپر مسافر کا حق ہے، ایمان والے کا، غیر ایمان والے کا، کتے کا، بلی کا، اتنے حقوق تلف کرتے ہو آپ لوگ۔ اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کو یہ بڑی بڑی بائیکیں، بلٹ شلٹ یہ بھی مت دلاؤ، ان سے بھی بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں۔ بچے نادان ہیں، سمجھتے نہیں اور الٹی سیدھی اس کو چلاتے ہیں، پھر ماں باپ کو بھی بیچاروں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے بہت سنبھل کر کے چلنے کا وقت ہے، اور نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، آپ صرف پڑھتے رہ جائیں گے کہ ہاں مسلمان بھی تھے۔ اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کا وقت اب باقی نہیں رہا، انشاءاللہ زندگی باقی تو اس کا نصاب، اس کی تفصیل سمجھائیں گے۔